بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اعتکاف سے متعلق تمام مسائل صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز۔ اس میں ہم سیکھیں گے اعتکاف کے بارے میں مختلف مسائل، اعتکاف کی فضیلت و اہمیت، قرآن کریم کی روشنی میں اعتکاف کی دلیل، اور اعتکاف میں کرنے والے عمل کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں اعتکاف میں کرنے چاہیے، اور اسی طرح ایک معتکف جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا جو ہے وہ ضرورت کے مطابق کیا کام کر سکتا ہے، اور آخر میں ہم جانیں گے اعتکاف جو ہے اس کے کرنے کا فائدہ اور مقاصد کیا ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ساری باتیں جو ہیں سمجھنے میں سب سے پہلے جو بات سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ سب اعتکاف کے نام سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اعتکاف کے معنی ہے سب سے الگ ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانے کا عمل جو ہے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، یعنی بالکل گوشہ نشینی اختیار کر کے علیحدہ ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اعتکاف کا معنی شریعت میں مقرر کیے گئے طریقے کے مطابق گوشہ نشین ہو کر عبادت میں مشغول رہنا۔ یہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں بیٹھنا سنت عمل ہے، اور اعتکاف کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مغفرت حاصل کرنے کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے جان لیا اعتکاف جو ہے شریعت میں اس کے کیا معنی ہیں اور اس کے لفظی معنی کیا ہیں۔ اب ہم جانیں گے اعتکاف کے بارے میں مختلف مسائل۔ سب سے پہلے اعتکاف کی مدت، یعنی کتنے دن کے لیے اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 دن کا بھی اعتکاف ثابت ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف ثابت ہے، اور 10 دن کا اعتکاف سنت متواتر ہے۔ سنت متواتر مطلب پے در پہ لگاتار مسلسل، یعنی وہ مسلسل سنت جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری 10 دن ہر رمضان المبارک میں اعتکاف کیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کے لیے بھی اعتکاف بیٹھے، 20 دن کے لیے بھی اعتکاف بیٹھے، اور 10 دن کا جو اعتکاف ہے وہ سنت متواتر ہے، یعنی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری جو 10 روزے تھے اس میں اعتکاف مسلسل بیٹھتے تھے، یعنی ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم جو ہے اس سے ہمیں اعتکاف کی جو دلیل ملتی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 to 5، ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں جو اعتکاف کرنے والوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب کہ اعتکاف بیٹھنا جو ہے اس کی دلیل ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اعتکاف کی دلیل ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ اس آیت میں عاکفین کا حرف ہے جس کے معنی ہے اعتکاف کرنے والے۔ اب اعتکاف کی جو دلیل ہے وہ تو ہمیں قرآن کریم سے مل گئی کہ اعتکاف جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے، ہم اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنا جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ بالکل،
عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں بھی صحیح احادیث ہیں انشاءاللہ العزیز، جو ہم دلائل کے ساتھ جو ہیں جانیں گے۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات نہ قائم کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اب اس آیت میں بھی ہمیں اعتکاف جو ہے اس کی دلیل ملتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جو ازدواجی تعلقات ہے وہ قائم نہیں کیے جا سکتے۔ اعتکاف کی فضیلت جو ہے ہمیں قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوتی ہے جن میں صراحاً اعتکاف کا ذکر ہے، یعنی اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کی دلیل ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ اور یہ سوچیں کہ جس کی دلیل ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، اس کتاب سے ملتی ہے جو کلام اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے اس میں ایک ایک جو حرف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ان آیات سے صراحاً جو ہے اعتکاف کی فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اور مشکات کی بھی حدیث ہے 2097، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم نے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم کی آیات جو ہے ان کو سمجھا۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ بالکل، اس کی دلیل جو ہے ہمیں بخاری مسلم اور مشکات کی روایات سے ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اب دیکھیں اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری کی روایت ہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ قرآن سنایا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ سنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اب دیکھیں یہ بھی بخاری کی صحیح روایت ہے کہ ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دورہ قرآن کریم کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا۔ بالکل اسی طرح ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن اس سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اب اس صحیح حدیث سے ہمیں کیا ثابت ہوا کہ 20 دن کا اعتکاف جو ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ پہلی حدیث سے ہمیں 10 دن کے اعتکاف کا اور دوسری حدیث سے 20 دن کے اعتکاف کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد اعتکاف میں کرنے والے عمل، سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، کیونکہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کر کے، تو ہمارا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔
تو کوشش کریں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ ہر طرح کے گناہ سے معافی مانگیں اور صاف پاک دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کریں۔ مشکات کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کرتے اور پھر اپنے اعتکاف کی جگہ تشریف لے جاتے۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کو شام مغرب کے بعد زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ 20 رمضان المبارک کو جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی اعتکاف والی جگہ پہ چلے جائیں۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہے اور آپ فجر کی نماز کے بعد جو ہے اپنی اعتکاف کی جگہ نہیں جا سکتے تو کوشش کریں 20 رمضان المبارک جو ہے اس کی مغرب تک جو ہے آپ اپنے اعتکاف کی جگہ چلے جائیں۔ لیکن سنت عمل کیا ہے؟ سنت طریقہ یہی ہے کہ 20 رمضان المبارک کو صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اعتکاف کی جگہ میں چلے جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے کہ ضرورت کے مطابق وہ کون سے کام ہیں جو ایک معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا کر سکتا ہے۔ طبی ضروریات یعنی انسانی ضروریات، جیسے آپ وضو کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر آ سکتے ہیں، غسل کے لیے باہر آ سکتے ہیں، کوئی شرعی کام ہو، نماز کے لیے اگر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کی جگہ سے باہر آ سکتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آپ اعتکاف کی جگہ سے باہر آ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا شرعی عذر، کوئی ایسا کام جو آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے انجام نہیں دیا جا رہا ہو، یعنی آپ کی شمولیت جو ہے اس کام میں ضروری ہو، تو آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ جو ہے کسی دنیاوی معاملات جو ہیں اس میں مشغول نہ ہو۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر پہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے یا مسجد میں۔ اب دیکھیں بہت سی ایسی مساجد ہیں جہاں عورتوں کے اعتکاف کا اہتمام جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، صرف جو ہے مرد حضرات ان کے اعتکاف کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ ایسی جگہ نہ پائے، یعنی مساجد میں کہیں بھی اہتمام نہ پائے، تو گھر میں جو ہے اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، بالکل اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا جتنا کہ مساجد میں بیٹھنے والے مردوں کو۔ اب جو معتکف ہے وہ اپنا اعتکاف جو ہے توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہو، کوئی ایسی وجہ ہو کہ کوئی ایسا کام جو آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا آپ کی صحت جو ہے وہ بہت حد تک خراب ہو گئی ہو اور اپنے اعتکاف کو آپ جاری نہیں رکھ سکتے ہوں، تو اس صورت میں اعتکاف جو ہے وہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اعتکاف جب آپ توڑیں گے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ اس کی قضائی بھی دیں گے، اور اس کی قضائی جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف ہوگا، یعنی ایک دن آپ مغرب ٹائم اعتکاف بیٹھیں اور اگلے دن آپ مغرب ٹائم اعتکاف سے اٹھ جائیں، تو اگر کوئی اعتکاف توڑتا ہے تو اس کو اس صورت میں یہ قضائی جو ہے ادا کرنی ہوگی۔ اب اعتکاف میں عبادت جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے، کس طرح سے جو ہے ہمیں خشوع و خضوع جو ہے وہ برقرار رکھنا ہوگا۔ اعتکاف میں عبادت جو ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اب دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعتکاف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ہم نے طریقہ جانا، اس کی مدت جانی، اس کی اہمیت و فرضیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے جو ہے سیکھی۔ اب سب سے آخر میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اعتکاف کا فائدہ کیا ہوگا، ہمیں کیا وجہ ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو دیکھیں جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں گویا کہ ہم تنہائی جو ہے اختیار کر کے صرف اور صرف ان ایام کو، ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں۔
کوشش کریں کہ اعتکاف میں نماز تسبیح کا اہتمام کریں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، نماز چاشت کا اہتمام کریں، نماز اشراق کا اہتمام کریں، نماز تراویح جو ہے وہ بھی مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ یہ تمام نفلی نمازیں ہیں۔ دیکھیں ویسے تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو مطلب دنیاوی معاملات میں اس قدر جو ہے کچھ لوگ مصروف ہوتے ہیں کہ وہ فرضی نماز بھی بمشکل صرف فرائض ادا کرتے ہیں، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہ اپنی نفلی نمازیں جو ہیں وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے ان کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ نفلی نمازیں نہیں آتی تو آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان الفاظ میں پہلے بھی اپنے کافی ریکارڈڈ سیشن جو ہے وہ اپلوڈ کروا چکی ہوں، آپ ان کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور یہی احساس جو ہے ہم اعتکاف میں مخصوص کی گئی جگہ میں تنہائی سے حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں سے مغفرت حاصل کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنوارنی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام فرض نمازیں، نفلی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ادا کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کچھ تسبیحات جو ہیں وہ مخصوص کریں، درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھیں، سورۃ اخلاص جو ہے اس کی تسبیح کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے جب ہم اعتکاف جو ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں تو گویا کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا، اپنا یہ مقصد بنا لیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا گویا کہ اس نے اعتکاف کا مقصد پا لیا، اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اعتکاف سے متعلق تمام مسائل جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، آپ کا کوئی سوال ہے، آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بھی جو ہے میسیج کر سکتے ہیں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی مسلمان بہن بھائی اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا قرب حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اس قربت میں اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔